ایک سوال لوگ اکثر کرتے ہیں، اس پر تھوڑی سی میں بات کروں گا، آپ میرا ساتھ دیں، بڑی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، کہ دین کیا ہے؟ دین کو آپ جانتے ہیں، دین کیا ہے؟ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ دین کیا ہے، لیکن دین ہم نے لینا کہاں سے ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ایک بنیادی بات ہے کہ دین اگر آپ یہ فارمولہ آپ کا صحیح چلا کہ دین ہم نے کہاں سے لینا ہے، دین ہم نے کہاں سے لینا ہے، تو اور وہ جواب آپ کو ٹھیک سے مل گیا، جواب آپ کو ٹھیک سے مل گیا تو الحمدللہ آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، آپ صحیح ٹریک پہ جائیں گے۔ لیکن اگر اس سوال کا جواب غلط آیا کہ دین آپ کو کہاں ملے گا، کہاں سے ملے گا، اور جواب غلط آیا تو آپ پر جو عمارت بنے گی وہ بھی غلط بنے گی۔ تو پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھ لیں۔ تو یاد رکھیے گا، محققین کا اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے کہ دین کا تنہا ماخذ اس دھرتی پر حجت، اللہ تعالیٰ کی حجت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دین ہم نے وہیں سے لینا ہے۔ وہ کہیں کہ یہ دین ہے تو یہ دین ہے، وہ کہیں کہ یہ بے دینی ہے تو یہ بے دینی ہے، دین وہیں سے لینا ہے۔ دین کا تنہا ماخذ قرآن نہیں ہے، رسول اللہ ہے۔ یہ قرآن اگر قرآن ہے، اور میں جو مثالیں دے رہا تھا یہ ساری چیزیں جو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ قرآن بھی نہ ہوتا۔ یہ قرآن ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستخط سے پہ قرآن ہے۔ یہ قرآن معتبر کس کی سند پر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند پر، کوئی راوی بیچ میں نہیں ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام آسمان سے قرآن لے رہے ہیں، جبرائیل امین پر تو جرا ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے نا، غلطی سے بالکل پاک۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہی کرتے ہیں، وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں۔ دیکھیے اب جو چیز دے رہے ہیں وہ ہے قرآن، وہ معتبر کیوں ہے؟ وہ اس لیے معتبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو آپ تو ہمارے تقریروں میں قرآن کی تعریف تو بہت ہوتی ہے، اچھی بات ہے، اس میں سے کوئی دور نہیں، لیکن جو دے رہا ہے وہ کہاں گیا؟ یہ معتبر ہے۔ پیچھے جائیں، تھوڑا سا پیچھے دیکھیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کا ایک اور زاویے سے اس کو بھی دیکھیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن، ایک ہے نبوہ۔ ایمان بالقرآن، ایمان بالنبوہ، اس کو سمجھیں۔ میں اکثر اس کو ایک تصویری شکل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مکے کی سرزمین پر ایک شخص آیا۔ کون آیا؟ ایک شخص آیا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جب آیا تو اس نے نبوت کا اظہار کیا۔ نبوت، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی۔ ہم نے ان کو قرآن نہیں ہے، تھوڑی دیر کے تصور کریں، اس دور میں صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے نبوت کا دعویٰ پیش کیا۔ نبوت کے دعوے کو مانا گیا کہ یہ منصب ان کو دیا گیا۔ جب آپ نے تسلیم کر لیا یہ نبوت کیا ہے، مکالمہ الہی کا ایک ذریعہ ہے، تو ان کو عہدہ مل گیا، سیٹ مل گئی۔ اب جی سیٹ مل گئی، تب اللہ تعالیٰ کلام بھیج رہے ہیں، تو وہ کلام تبھی معتبر ہوگا جب اس نبوت کو معتبر مانا جائے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ وہ چینل، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس چینل میں خرابی ہے تو پھر جو چیز آ رہی ہے نا اس میں بھی خرابی ہوگی۔ تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر آخری حجت ہے۔ قرآن حجت ہے، لیکن اس پیچھے جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سوچ اگر ہوگی تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ دین کا تنہا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ اب دیکھیں، میں مثالیں دوں گا کہ اب دیکھیں، اب اس بات کو بھی آپ نے یہ تسلیم کر لیا، ہم اس دور میں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ ایک نبوت، ایک چیز دی گئی ہے جس کے ذریعے سے مکالمہ الہی یا مخاطبہ الہی یہ کام ہو رہا ہے۔ اچھا یہ چیز ہم نے مان لی ہے، کلام آ رہا ہے، کلام کو ہم نے مان لیا، معتبر مان لیا، کیوں؟ کیونکہ نبوت معتبر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام میں احکامات ہیں، کیا ہے؟ احکامات۔ ابھی جو استاد محترم نے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یہ باتیں کی، تو ان احکامات، سنت کیا ہے؟ یاد رکھیں قرآنی احکامات پر سب سے پہلا عمل سنت ہے۔ اب اس کو دیکھیں، قرآن کو تو ہم نے معتبر مان لیا، تو قرآن مجھے پکڑا کر دیے گا کہ آپ میں اس کا اپنے سے سوچوں، اپنی طرف سے اس کا آپریشن کرتا جاؤں، اپنی طرف سے تشریحات کرتا جاؤں، نہیں۔
یعنی مطلب یہ ہے کہ اب اس کلام، وہ کلام تو میرے لیے معتبر ہو گیا نا، اس میں جب پڑھتا گیا تو مجھے اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ ہدایت ہے. اچھا اس ہدایت میں میرے سامنے آ گیا کہ اقیم الصلاۃ. اب اس اقیم الصلاۃ کو متشکل کون کرے گا؟ شکل کون دے گا؟ خالد صاحب دیں گے؟ حاجی صاحب دیں گے؟ کس کو یہ حیثیت ہے؟ مجھے دنیا اس دھرتی پر واحد ایک شخصیت ہے جو اس کو عملی پریکٹیکل صورت دے گی، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کی یہ جرت نہیں ہو سکتی. یہ حیثیت ہے. جس طرح کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا، قرآن میں کتنے سورہ ہے؟ 114 نا، کوئی کہتا ہے 115. تو مسلمانوں کی فکری میدان میں زلزلہ آ جائے گا، قیامت آ جائے گی. اسی طرح یہ حیثیت بھی کوئی چھینے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو قیامت آ جائے گی. اب دیکھیں تو سنت کیا ہے. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ نبوت کا ایک چینل میں نے مان لیا، اسی نبوت کے چینل سے مجھے ایک قرآن مجید مل رہا ہے اور عملی نمونہ بھی وہی نبوت کے چینل سے آ رہا ہے. تو اگر یہ قرآن مجید، ابھی دیکھیں میں آپ کو ایک تصویر دکھا، ہم کہتے ہیں یہ مجھے امت نے دی ہے، ٹھیک ہے، یہ امت نے اس کو منتقل کیا ہے، تو یہی امت عملی شکل بھی تو منتقل کر رہی ہے. ایک چیز معتبر ہو گئی، دوسری چیز معتبر نہیں ہے. غور کریں ذرا. اگر اس امت پر آپ نے شک کیا، یہ امت، یہ لفظ میں سے، یہ امت مشہد ہے رسول اللہ کی. نہیں سمجھ رہے؟ یہ امت مشہد ہے. اللہ کے رسول نے نماز پڑھی، سکھائی، دوسروں کو 2 بندے نے دیکھا، 20 بندے نے دیکھا، اور ہوتے ہوتے کروڑوں لوگوں نے دیکھا. اور ایک ہی اللہ اکبر پر بجلی کے بلب کی طرح بند ہوتے ہیں اور پھر جگمگا اٹھتے ہیں. یہ سنت کی طاقت ہے. سنت مسلمانوں کی تہذیبی شناخت ہے. ایمان تو میرے اندر، میں قرآن کو مانتا ہوں تو اندر ہے، دکھ تو نہیں رہا. یہ جو سنت میں جو اللہ اکبر کہتا ہوں، میں جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، یہ سنت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں پڑھتا ہوں، یہ سنت ہے. حج یہ سنت ہے. اس کے بارے میں مسلمانوں کی اس 1400 سال تاریخ میں کبھی بھی کوئی اشکال پیدا نہیں ہوا. اور امام شافعی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں. وہ یہ کہتے ہیں السنہ قاضی علی الکتاب. بعض لوگوں کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے کہ یہ بات آپ نے کیا کر دی، سنت کو جو ہے وہ قاضی بنا دیا. تو دیکھیے، اب دیکھیے میرے ساتھ، یہ بات غور سے سنیے گا، اس کی تشریح میں کر چکا ہوں کہ حکم آ گیا اقیم الصلاۃ. فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ السنہ قاضی علی الکتاب. رسول اللہ بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. وہ عملی شکل دیں گے. نہیں سمجھے آپ؟ آج کل کا کوئی بندہ نہیں کرے گا کہ وہ قاضی ہوگا، یعنی سنت اس کو عملی شکل دے گی. اذان ہو گیا، رکوع، سجدہ، وہ طریقہ بتائیں گے. یہ ہے سنت. تو اس سے انکار تو میرے خیال میں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی عقل والا انسان اس سے جو ہے انکار کرے گا. دوسری ایک بات میں بتاؤں، اور یہ تواتر کے ذریعے سے، تواتر علمی میدان میں ایک استدلال کی حیثیت رکھتا ہے. اس سے دلیل لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر اس میں کس نے دیکھا ہے کہ پاکستان بنا ہے؟ کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے بڑوں سے سنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہو، 1940 میں بنا، لیکن آپ اپنے پوری یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی 1940 ہی میں بنا ہے. یہ امت کا، یہ پاکستانی قوم کا تواتر ہے. آپ نے اپنے بڑوں سے سنا، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا، اور ہوتے ہوتے آپ تک آ گیا. یہ عملی تواتر ہے. اس سے انکار ممکن نہیں ہے. اور دنیا کے معاملے میں ابال جبریل کس نے لکھی؟ علامہ اقبال نے لکھی. آپ کو پتہ ہے کس کتاب؟ کوئی نہیں، بس یہ جانتا ہے. بلکہ آج کل کے لو مثال میں ڈسپرین سے سر درد ختم ہو جاتا ہے. ختم ہو جاتا ہے. آپ نے کسی کتاب میں پڑھا؟ نہیں پڑھا نا. لیکن درد آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے علم میں یہ چیز ہے، آپ کسی کتاب میں نہیں دیکھتے. تو بعض چیزیں بالکل کنفرم ہوتی ہیں. ہاں اگر وہ کوئی ڈسپرین سے سر درد ختم ہو جاتا ہے، اگر کوئی لکھ لیتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اچھی بات ہے، اس نے اس کو محفوظ کر لیا. تو یہ سنت کی طاقت ہے. تو سنت بھی معتبر ہے، سنت بھی معتبر ہے نبوت کی وجہ سے، اور قرآن بھی معتبر ہے نبوت کی وجہ سے. یہ دونوں وہی ہے. یہ دونوں وہی ہے. اور ایک اور بات میں کہتا ہوں، میں اکثر مجھے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ والی وحی کہاں ہے؟ دیکھیے رسول اللہ ہے، وہ عام شخصیت نہیں ہے. وہ جانے اور رب جانے. بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی، بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی. مثال کے طور پر آپ کا بچہ آپ سے آتا ہے، کہتا ہے کہ جی بابا مجھے 10 روپے دے دو. آگے سے وہی سوال نہیں کرتے کہ 10 روپے آپ کو کس نے دی اور کہاں سے آئے ہیں، حلال ہے حرام ہے. نہیں،
اس کے لیے حجت آپ ہیں، تو میرے لیے حجت رسول اللہ ہے، میرے لیے حجت رسول اللہ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو نبوت ایمان، میں اکثر کہتا ہوں پیچھے چاہے قرآن کی پیدائش پہلے ہے کہ نبوت کی پیدائش پہلے ہے؟ نبوت پہلے ہے. تو قرآن معتبر ہے نبوت کی وجہ سے، سنت معتبر ہے نبوت کی وجہ سے. لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان سنت کو، اس مذہبی شناخت کو ختم کریں. اور ہم کہتے ہیں نا، اکثر ملتان والے کہتے ہیں یا سرائکی کہتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ ہماری دینی تہذیب ہے، سنت ہماری دینی تہذیب ہے، یہ ہماری شناخت ہے. آپ شناخت کو کھونا چاہتے ہیں، اس شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں نا، پونکوں سے چراغ ہاں نہیں بجھتا. تو مطلب یہ ہے کہ دین رسول اللہ ہے، چیزیں وہیں سے آ رہی ہیں. تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی بن گئی ہے کہ جی قرآن دین کا تنہا ماخذ ہے. یہ قرآن تو معتبر ہے. پھر آپ سے یہ سوال بھی ہوگا، قرآن معتبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اس مسئلے کو آپ سمجھ رہے ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی دیکھیں، امام شافعی علیہ رحمہ 150 ہجری میں یہ ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 204 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے الرسالہ، اس میں ایک مضمون لکھا ہے، بڑا خوبصورت مضمون ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ائمہ بڑے دور اندیش تھے، بڑے قابل لوگ تھے، بڑی کام کی باتیں انہوں نے کی ہے. انہوں نے اس دور میں جو مسائل ہمیں آج پیش آ رہے ہیں، انہوں نے اس دور میں کچھ باتیں، بڑی اہم باتیں کی. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ اس دور کے زیادہ قریب ہے. ہم 1500 سال ہو گئے، چلو ادھر 204 میں ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، یعنی قریب 200 سال 100 سال. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو آپ دیکھیں تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص، انہوں نے ایک مکالمے کی صورت میں یہ بات لکھی ہے کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ مل علم، یہ علم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فقلت لہو، میں نے اس کو جواب دیا کہ العلم علمان، علم دو قسم کا ہے، علم دو قسم کا ہے، علم العامہ و علم الخاصہ. ایک خاص علم ہے اور ایک عام علم ہے. تو پھر کہا کہ یہ جو خاص علم ہے یہ ہے القرآن، قرآن مجید. پھر پوچھا کہ یہ علم العامہ کیا ہے؟ اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ علم العامہ یہ ہے کہ مثالیں مجھے دیں کہ وہ علم جو سب کے پاس ہے. تو اس نے جواب دیا کہ اس نے پوچھا کہ مثالیں دیں. اس نے کہا کہ جیسے 5 وقت کی نماز، جیسے حج. بچہ واقف ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، بچہ واقف ہے کہ 1 رکوع کے ساتھ 2 سجدے کرنے ہیں، 3 نہیں کرنے. یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ بھی ہو رہا ہے نا، منتقل ہو رہا ہے. یعنی جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، سب اس بات پر متفق ہے 5 وقت کی صلاۃ پڑھنی ہے. جزویات میں اختلاف ہیں، اصل میں کوئی اختلاف نہیں. کوئی مجھے یہ اختلاف دکھائے کہ صبح کے وقت فلانا مکتب فکر 4 رکعت فرض کے قائل ہے، نہیں 2 رکعت فرض. یہ ایک معجزہ ہے. جس طرح کعبہ ادھر سے ہل نہیں سکتا، جس مقام پر کعبہ کہاں ہے؟ مکہ میں، جہاں وہاں سے ہل نہیں سکتا کعبہ، وہاں سے ہم ٹرانسفر نہیں کر سکتے کہ ملتان شفٹ کر لیں. اسی طرح نماز کو بھی ہم 2 رکعت سے صبح کی فجر کی 2 رکعت کو شفٹ نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح وہ اٹل ہے، جس طرح یہ بھی اٹل ہے. یہ وحی کی طاقت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علم کی طاقت ہے. تو انہوں نے مثال دی کہ علم العامہ اس کو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے بخاری اور مسلم تو نہیں دیکھی ہے، لیکن اپنے باپ دادا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. جو بچے ابھی ادھر کھڑا تھا تو آپ کو دیکھتے ہیں فرام ون جنریشن ٹو نیکسٹ. کافہ امام شافعی کہتے ہیں کافہ انل کافہ، ایک نسل سے دوسری نسل تک یہ چیز منتقل ہوتی ہے. اور دنیا کی ساری حقیقت ہے. 14 اگست کو کچھ ہوتا ہے نا کچھ، پھر دوسرا سال، پھر تیسرا سال. یعنی ہمارے علم میں کوئی جھنڈے وغیرہ لوگ لگا دیتے ہیں، روشنی کرتے ہیں. یعنی یہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ واقعہ ہے تو پھر لوگ اس کو فالو کرتے ہیں ہر سال. یہ تواتر کی طاقت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تواتر یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے. تواتر وہ قابل قبول ہوگا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوگا، عمل ہوگا. یہ نہیں کہ میلاد کو بھی آپ تواتر کا نام لیتے ہو، یہ تو کل کی بات ہے. تواتر کی پوری امت اس پر مجمع علیہ ہو، کہ پوری امت وہ عمل کر رہی ہے. یعنی کہ پوری عمر 5 وقت کی صلاۃ پڑھتی ہے. کوئی بھی نہیں دیکھ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے. تو یہ سنت کی طاقت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کا منبع اس دھرتی پر وہ رسول اللہ ہے. اس پر اور کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو چیزیں ہیں نا نماز کے متعلق، جزوی اختلاف تو ہر جگہ ہوگا،
جزوی اختلاف ہر جگہ. جس طرح قرآن کی آیت کا انکار نہ آپ کرتے نہ میں کرتا ہوں, فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے, اس اختلاف کے باوجود آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ آیت قرآن کا حصہ ہے اور میں بھی مانتا ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح اختلاف نماز میں جو چھوٹی موٹی اختلافات ہیں نا, ان کے باوجود ہم مانتے ہیں کہ یہ وہی سنت سے آ رہی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ سنت یہ وحی کی روشنی میں پائی ہے, وہ رسول اللہ ہے. آپ اس کو کوئی حکیم سمجھتے ہیں, فلسفی سمجھتے ہیں کہ جی قرآن دے کر بات ختم ہو گئی, وہ رسول اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ توڑے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے رشتہ توڑے گا. تو رسول اللہ سینٹرل پوائنٹ ہے, پورے کا پورا دین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کھڑا ہے. تو رسول اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں, بس یہ خلاصہ ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو یہ بھی اعجاز ہے کہ امت مسلمہ آج تک. مجھ سے کسی نے ایک دفعہ ایک موقع پر, وقت کتنا رہتا ہے, ٹائم کتنا رہتا ہے, 5 منٹ میں چلو, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سنت کی بات میں نے کی اور قرآن کی بات میں نے کی, بعض ایک مجھ پر کسی نے اعتراض کیا کہ یار جی آپ نے جو ہے یہ دیگر فرقوں کی متعلق بھی بات کی, وہ لوگ زیادہ خطرناک ہیں جو سنت کو ڈھاتے ہیں. یعنی ایک شخص ہے ایک گھر میں آتا ہے نا, اس گھر کا جو مطلب یہ کلاک, یہ مسجد میں وہ آ گیا, یہ کلاک کو اس نے ہٹا دیا, اس پنکھ کو نکال کر ادھر لگا لیا, کہتے ہیں یار ادھر لگنا چاہیے. اس پر ہمارے بیچ اختلاف ہو گیا. ہم کہتے ہیں یہ کلر ایسا دیں, وہ کہتے ہیں نہیں ایسا ہونا چاہیے. یہ بھی اختلاف ہے, یہ اختلاف چلتا رہتا ہے. لیکن کوئی آ کر کہتا ہے کہ جی اس دیواروں کو بھی ہٹاؤ, چھت تو گر جائے گی. اچھا وہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا کچھ ہو جائے گا. جو شاعر اسلام ہے وہ تو مان رہے ہیں نا, وہ تو مان رہے ہیں. جنازہ کا کسی نے انکار نہیں کیا, نماز کا کسی نے انکار نہیں کیا. تو ہمارا جو چھوٹا موٹا اختلاف ہے مل بیٹھ کر مسائل ہو بھی رہے ہیں الحمدللہ, آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں. لیکن وہ لوگ تو زیادہ خطرناک ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں پنکھے کو نہ اتارو, یہ بنیاد کو ہٹا دو. اور آگے سے آپ لاکھ بار کہیں کہ ہم شرک تو نہیں کرتے, تو آپ نہ کریں. آپ نے شرک کا میں نے کیا اچار ڈالنے ہیں, آپ نے تو بنیاد ہی ہٹا دی. بنیاد, اور یہ بنیاد رکھی کس نے تھی؟ ایمان بن نبوہ. اور نبوت کس کو ملی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ اس کو ڈھا رہے ہیں. تو یہ آخری باتیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ سمجھیں معمولی بات نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو صحیح روایات ہیں یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ بدماشی نہ دکھاؤ, لا ترفعوا اصواتکم, نیچے زبان نیچے ہونی چاہیے. ادب کا قرینہ یہ ہے. تو ہمارے ہاں تو ہم تو بالکل ان کا جو اصلی مقام ہے نا وہ نہیں سمجھے. تو یہ جو بات میں نے شروع میں کی کہ جب آپ مقام نہیں سمجھیں گے نا, یہ فارمولہ جو میں نے بتایا اس سے ہٹیں گے نا, اس پر جو عمارت بنے گی, مثال کے طور پر میں نے جو عمارت بنائی, میں اس نبوت کو مان رہا ہوں, یہ نبوت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی, اس نبوت کی سند پر, یہ سند ہے, سنت بھی مان رہا ہوں, قرآن بھی مان رہا ہوں. یہ میرا فارمولہ ہے. آپ کو کیا فارمولہ ہے؟ آپ نے کہا میں اس قرآن کو مانتا ہوں, چلو اسی ہے, نبوت بھی گئی, سنت بھی گئی. مسئلہ پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو یہ مسئلہ انتہائی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا منبع ہے. ٹھیک ہو گئی چیز. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ میرے اور آپ سب کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں پر تسکین القرآن وہ نازل فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.